بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور آپ کا لشکر وہاں پہنچ چکا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہیں، حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور 70,000 فرشتے آسمان سے اترے، ان کی میت کو تبوک لے جایا گیا، مدینہ سے تبوک لے جایا گیا، تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد واپس پھر اس میت کو مدینہ لایا گیا، پھر مدینے میں اپنی ترتیب بنی جنازے کی، اس کے بعد پھر جنگ البقیع میں ان کو دفن کیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اس کو یہ عزت کس بنیاد پر ملی کہ مدینے میں تو لوگ تھے نماز جنازہ پڑھانے والے، کفن دفن کرنے والے، سارا نظام موجود تھا، لیکن اس کو میرے لیے تبوک میں کیوں لایا گیا اور مجھ سے ہی جنازہ کیوں پڑھوایا گیا؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی کو قرآن کی ایک صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس سے بڑی محبت تھی، تو اللہ نے اس محبت کا یہ صلہ نصیب فرمایا کہ ان کو آپ ہی سے جنازہ پڑھوا کر زمین میں دفن کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ تو قرآن سے محبت اللہ کو اتنی محبوب ہے کیونکہ قرآن براہ راست اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تورات، زبور، انجیل یہ لکھی ہوئی تھی اور جو ہے لکھ کر جو ہے وہ دے دی گئی۔ تو تورات، زبور، انجیل کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، کلام اللہ نہیں کہا جاتا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے، اس کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر آخر تک خود اپنے دست قدرت سے تحریر فرمایا، اللہ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں عقیدے کے لیے کہ قرآن میں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ بولا گیا، چہرے کا لفظ بولا گیا، دل کا لفظ بولا گیا۔ تو اب یہاں اللہ کا ہاتھ ہماری طرح ہے، اللہ کا دل ہماری طرح ہے، اللہ کا چہرہ ہماری طرح ہے؟ نہیں۔ اب وہ کیسے ہے؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ ہم اس کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کا ہاتھ اس کی طرح، اللہ کا دل اس کی طرح، اللہ کا چہرہ اس کی طرح۔ اس کو قرآن نے متشابہات میں شمار فرمایا ہے کہ ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ہماری سمجھ میں یہ آئے یا نہ آئے یا نہ آئے۔ اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق، اللہ کا دل ہے جیسے اس کی شان کے مطابق، اللہ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کے مطابق۔ اب کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کس جیسا ہے، اس کے بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ منع فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات میں غور کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ ہی نہیں جو سمجھ میں آ جائے، وہ اللہ ہی نہیں کہ جو کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے اللہ کی قدرتوں میں غور کرو، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی تخلیق میں غور کرو، تو اس میں غور کرنے سے انسان اللہ کو پہچان لے گا کہ ہاں بھی اللہ ہے، اللہ موجود ہے۔ تو خیر اللہ نے کیا کیا جی، اس قرآن کا آخری رکوع اپنے ہاتھ سے خود تحریر فرمائے، تو یہ کیا بن گیا؟ کلام اللہ، کتاب اللہ بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس جہان کے بننے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی خود تلاوت فرمائی، اللہ نے خود سورہ یاسین پڑھ کے سنائی۔ اس وقت جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ مبارک ہوگی وہ امت جس کو یہ کلام ملے گا، جس کو یہ کتاب ملے گی۔ تو اللہ نے جب خود تلاوت فرمائی تو کیا بن گیا؟ بھی کلام اللہ بن گیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جس کا دل چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھے۔ تو قرآن گویا کہ انسان کے ساتھ اللہ کلام فرما رہا ہے، تو لہٰذا بھی قرآن کی محبت ضروری ہے۔ اب محبت کی نشانی کیا ہے؟
قرآن کے محبت کی نشانی کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اور سال میں کم از کم 2 دفعہ اس کو ختم کیا جائے۔ یہ قرآن سے محبت کی دلیل ہے، اور یہ قرآن کا حق بھی ہے کہ جو سال میں 2 دفعہ قرآن ختم نہیں کرتا وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا، اور جو قرآن کا حق ادا نہیں کرے گا قرآن اللہ کی بارگاہ میں اسے اللہ کے سامنے مجرم بنا کر پیش کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو پکڑا جائے، اس کو پکڑا جائے۔ تو اس لیے قرآن ہم خود بھی سیکھیں، اپنی نسلوں کو بھی سکھائیں، اور ہماری نماز کی درستگی کا سب سے بڑا سبب قرآن ہے۔ قرآن ٹھیک ہوگا نماز ٹھیک ہوگی، باقی فرائض تو بعد کی بات ہے۔ قرآن ٹھیک ہوگا نماز ٹھیک ہوگی، قرآن غلط نماز بھی ختم ہوئی، نماز کسی کام کی نہیں، کیونکہ قرآن کے لفظ آگے پیچھے کرنے سے اور مخرج کے بدلنے سے، زیر اور زبر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ فتحجت بھی نافلۃ لک، یہاں تہجد چھوٹے ہاتھ سے، گول 2 آنکھوں والے ہاتھ سے ہے۔ ایک آدمی نے یہاں پڑھ دیا فتحجت، تہجد کا مطلب ہے تہجد والے نفل، فتحجت کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ تو کہاں نفل اور کہاں انکار، کتنا معنی کا فرق پڑ گیا؟ تو معنی کا فرق پڑا تو نماز چھوڑ دی۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ میں نے چھوٹے کاف سے کہہ دیا قل هو اللہ احد، آپ کھائیے کہ اللہ ایک ہے، کتنا فرق پڑ گیا۔ تو اسے نماز کی درستگی کا ایک سب سے بڑا سبب قرآن کا ٹھیک ہونا ہے۔ قرآن ٹھیک نماز بھی ٹھیک، قرآن ٹھیک نہیں نماز بھی ٹھیک۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ 100 میں 5% نمازی تو ہیں، 100 میں 2% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھو۔ اپنے گھر کو ذرا دہرا لیں، 10 افراد ہیں، کتنوں ناظرہ پڑھا ہوا، کتنوں نے ناظرہ پڑھا ہوا؟ محلے کی طرف دیکھ لیں، پھر علاقہ شہر ملک کو دیکھ لیں تو ناظرہ پڑھے ہوئے کم لوگ ہیں۔ اگر ناظرہ پڑھا بھی ہوا ہے تو عورتوں سے پڑھا ہوا ہے، وہ عربی بھی پنجابی میں پڑھتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن بھی عربی میں اترا ہے، پنجابی میں نہیں اترا ہے، پشتو میں بھی نہیں اترا، الحم تری کیف فعل ربک۔ تو اس لیے بھی ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، جیسے پڑھنے کا حق ہے، اور سیکھیں گے تو اس کو پڑھیں گے تو اس کا حق ادا ہوگا، تو قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور اللہ اپنے کلام کی شفاعت ضرور قبول فرمائے۔ تو قرآن سیکھیں گے نا انشاءاللہ، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی ہم سیکھیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں، اس کی ترتیب بنائیں انشاءاللہ۔ 24 گھنٹوں میں نا کوئی آدھا پونا گھنٹہ نکال کر، آج صبح فجر کی نماز میں رابعہ مسجد میں ساتھی کہہ رہا تھا کہ جس کو قرآن نہیں آتا وہ کیا کرے، مگر وہ سیکھیں۔ جہالت کا حل کیا ہے؟ علم۔ نہ سیکھوے کا حل کیا ہے؟ بھی سیکھنا۔ تو سیکھیں گے کیسے؟ اپنے مولوی صاحب کے پاس ہم آتے نہیں، مولوی صاحب کے پاس آئیں، ان کی محنت سماجت کریں، اور وہ محتاج بن کر آئیں۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب میرے نوکر ہیں، مولوی صاحب کو میں مقرر کروں کہ بھائی تجھے ٹائم دینا ہے، نہیں بھی میں نے آپ کو ٹائم دینا ہے، آپ بتائیں آپ کے پاس کون سا وقت فارغ ہے کہ میں آپ کے پاس آ کے قرآن پڑھنا ٹھیک کروں۔ آدھا پونا گھنٹہ دیا جائے تو کوئی بات نہیں، چلو عمر گزر بھی گئی ہے، داڑھی سفید بھی ہو گئی ہے، تو اس میں ہم سیکھنے میں ہم نے حیا نہیں کرنی۔ عبداللہ بن مسعود مسجد ہے بغت پورے میں، 83 سال عمر ہے بابے کی، اس نے 2 سال پہلے قرآن ناظرہ مکمل کیا، اس میں کوئی حیا نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں حیا نہ کی جائے، دنیا کے معاملے میں، گناہ کے معاملے میں اللہ سے حیا کی جائے، تو دین کے سیکھنے میں حیا کرے گا، یہ حیا جہنم میں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہدایت کو عام فرما، ذریعے کے طور پر تو ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالم و جابروں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان والوں کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ساری سازشوں سے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کلی نصیب فرما، خصوصاً اکبر خان صاحب کی بیٹی کو شفا کلی نصیب فرما۔ جتنے بھی دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ یا اس مرکز کو مزید وسعت نصیب فرما، دین دگنی رات میں ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ساری دعائیں محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔